اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ صاد کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سورت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو صحیح راہ راست اختیار کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے، بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہر بات کا انکار کر رہے ہیں، وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں اور مخالفت پر انہوں نے کمر کس لی ہے، اڑے ہوئے ہیں مخالفت پر۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، تو کتنے ہی ہم نے ان سے پہلے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے، تباہ و برباد کر دیے۔ فنادو، تو وہ بڑے چیخے چلائے تھے، انہوں نے دعائی دی تھی اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، تو انہوں نے بڑی دعائی دی، بڑے چیخے چلائے، بڑی پکار کی انہوں نے۔ ولا حین مناص، لیکن وہ وقت نہیں تھا خلاصی پانے کا، بچ جانے کا وقت نہیں تھا، وہ وقت گزر گیا تھا۔ یعنی اس عذاب کے آنے سے پہلے ان کو سب کچھ سمجھایا گیا تھا، سب کچھ بتایا گیا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھے تھے۔ تو جب عذاب آیا تو پھر اس وقت وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت وہ خلاصی کا وقت نہیں تھا، بچ جانے کا وقت گزر چکا تھا۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور اب یہ لوگ جو مکے والے ہیں یہ بھی تعجب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ان میں سے خبردار کرنے والا ان میں سے آ گیا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اب یہ کافر لوگ کہتے ہیں، حق کو نہ ماننے والے، ہر بات کا انکار کرنے والے، حقیقت کو جھٹلانے والے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ یعنی یہ پہلے 40 سال تک اس کو صادق اور امین کا لقب انہوں نے دیا ہوا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام لے کر ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الٰہا واحدا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس نے سارے معبودوں کو جمع کر کے ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے، یہ سارے معبود ختم کر دیے ہیں اس نے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یقین یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، عجیب بات ہے یہ۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، اور یہ سب لوگ جب ان کی باتیں سن رہے تھے تو ان میں سے جو سردار تھے، بتایا جائے وہ سب سردار جو ہے نا وہاں سے چل پڑے۔ یعنی کہیں محفل جمی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے تو یہی نقشہ یہاں پر بیان کیا نا، کوئی ایک محفل کے اندر وہ سارا خطاب کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ باتیں بتائی گئی تو وہ اس قسم کے سردار جو تھے وہ چل پڑے۔ وانطلق الملأ، اور سردار بھی چل پڑے، منہم ان میں سے جو تھے، ان امشوا، اور دوسروں کو بھی انہوں نے کہا کہ تم بھی چلو، ان امشوا کہ چلو چلو یہاں سے، واصبروا، اور جمے رہو علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو انہی پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یقیناً یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ تو کوئی ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا، یعنی پکا اس کا ارادہ ہے، یہ اپنی بات سے ٹلنے والا نہیں نظر آتا۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرۃ، ہم نے اس جیسی یہ باتیں کر رہا ہے، ایسی باتیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے دوسرے مذہبوں کے اندر بھی، کسی مذہب کے اندر ہم نے یہ بات نہیں سنی ہے کہ یہ سارے معبود جو ہے نا ختم ہو جائیں اور ایک ہی الہ جو ہے نا اس کی بات مانی جائے، یہ ہم نے پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر اس کی گھڑی ہوئی بات ہے، یعنی خود اس نے گاڑ کر لیا ہے بات، کوئی خود اس نے اپنی بنائی ہوئی ہے بات۔ اگر اس کی اپنی بنائی ہوئی، پہلے بھی دینوں کے اندر جو ایسی کوئی بات ہوتی ہے اس کے اندر تو ہم نے سنا ہی کچھ نہیں۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا اسی کے اوپر ذکر نازل ہونا تھا ہمارے درمیان سے؟ انزل الیہ، کیا اس کے اوپر نازل ہوا ذکر، یہ ذکر من بیننا ہمارے درمیان سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا، جیسے دوسری جگہ پر بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز آنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب کرنا ہوتا تو یہ طائف اور مکہ کی وادیوں میں سے کوئی بڑا چوری لوگ دیکھ لیتا، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے نا اپنا وہ کلام نازل کرتا،
اسی پر کلام. تو یہی بات بتائی گئی ہے کہ یہی اسی پر نازل ہونا تھا، ہمارے درمیان سے ذکر. بل ہم فی شک من ذکری، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ یہ لوگ جو ہے نا میرے ذکر کے بارے میں، میری نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل لما یذوقوا عذابی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کو چکھا ہی نہیں ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک عزیز الوہاب، تو کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان لوگوں کے پاس ہیں؟ تو وہ تیرا رب جو بڑا عزیز ہے، بڑا زبردست ہے، بہت عطا کرنے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، تو کیا یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کی بادشاہت، ان کا سارا اختیار ان کے پاس ہے؟ فَلْيَرْتَقُوا بِالْأَسْبَابِ، تو اگر ایسی بات ہے تو ان کو پھر چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمان کی طرف چڑھ جائیں. تو وہاں پر جا کر جو ہے نا اللہ کی رحمت جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اپنا جو ہے نا پیغمبر رسالت کا مقام مرتبہ ان کو عطا کیا، تو جا کر روک لیں. یعنی اللہ کے پاس چلے جائیں تو جس کو یہ چاہتے ہیں اس کے لیے وہاں سے جو ہے نا وہ لیں جو چیز چاہتے ہیں. جند ما ہنالک محزوم من العذاب، یہ ایک حقیر سا لشکر ہے. جند ما ہنالک، یہاں یہ ایک لشکر ہے بڑا حقیر سا. محزوم جو شکست کھانے والا ہے، یعنی دتکارا ہوا ہے. من العذاب، ان بڑے بڑے لشکروں میں سے، یعنی پہلے جن کی درگت ہو چکی ہے ان لشکروں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے، یہ مکے والوں کا، اور یہ ہارا ہوا ہے، ہارنے والا ہی ہے یہ بھی. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے بھی جھٹلایا تھا نوح کی قوم نے بھی، قوم عاد نے بھی، اور فرعون جو بڑی میخوں والا تھا، جڑا بڑا مشہور تھا. یعنی اس کے جو لشکر چلتا تھا تو کئی جو اس کے ساز و سامان تھا اٹھانے والے، ان کے اندر جو ہے نا اس کے میخیں ہی اٹھایا کرتے تھے، وہ تمبوؤں کی وہ جو لے کر جاتے تھے خیمے، تو اس کے نام سے وہ بڑا مشہور تھا. وہ سمود، اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا. وہ قوم لوط، اور لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا. وہ صحاب الایکہ، اور ایکا والوں نے، بن والوں نے بھی. اولئک الاحزاب، یہ تھے وہ بڑے بڑے گروہ. تو انہوں نے جھٹلایا تھا تو ان کو مار پڑی. تو اب یہ جو لشکر ہے نا یہ بھی مار کھانے والا ہے، یہ جو مکے والوں کا ہے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، نہیں تھے یہ سارے کے سارے مگر ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو میرا عذاب جو ہے نا ان پر آ پڑا، پکا ہو گیا، ثابت ہو گیا میرا عذاب، اور ان پر آ پڑا، گھیر لیا ان کو. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور نہیں یہ انتظار کر رہے یہ لوگ، یعنی یہ مکے والے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یا نہیں یہ انتظار کر رہے الا صيحة واحدة، مگر ایک ہی چنگاڑ ہوگی، ایک ہی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. ما لها من فواق، جس کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے یہ سور پھونکے جانے کا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ موقع آ جائے گا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں تو جلدی دے دے، یعنی ہمارا اس دنیا کا جو ہے نا حساب کتاب، کمی بیشی، جو بھی ہمارا لین دین ہے، جو ہم نے گناہ کیے، نیکیے، اچھائی برائی کیا، ہمیں یہیں پر دے دے، ابھی دے دے، جلدی دے دے. قبل یوم الحساب، وہ حساب کتاب والے دن سے جو ہے نا پہلے ہی ہمیں عطا کر دے. یعنی یہ بھی مانگا کرتے تھے کہ لاؤ ہمارا حساب کتاب جو ہے نا اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارے سپرد کر دے جو ہم نے کیا ہے. اصبر علی ما یقولون، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو. واذکر عبدنا داؤد ذل عید انہ اواب، اور ان کے سامنے جو ہے نا ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو جو بڑا طاقتور تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، تو یہ ان کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اور اتنے گھمنڈ کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں. تو وہ دیکھو ہمارا بندہ جو داؤد تھا بڑی طاقت والا تھا، ہاتھوں والا تھا. انہ اواب، یقیناً وہ بڑا رجوع کرنے والا بندہ تھا. ان سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے مسخر کیا ہوا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، وہ تسبیح بیان کرتے تھے شام کو بھی صبح کو بھی. والطیر محشورۃ، اور جمع کیے ہوئے پرندے بھی. کل لہ اواب، سب کے سب اس کے
رجوع اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے، یعنی اس کو ہم نے ایسی آواز سریلی دی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اندر جب وہ لگتے تھے، تعریفیں بیان کرتے تھے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا پہاڑ بھی اور پرندے بھی وجد میں آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو جو ہے نا اس کی آواز کے حسن پیدا کیا ہوا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو بھی اور جمع کیے ہوئے پرندوں کو بھی جو ہے نا مسخر کیا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ مل کر جو ہے نا آواز کے ساتھ آواز ملا کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے وہ الاپا کرتے تھے۔ سب کے سب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یا اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کی جو بادشاہ تھی اس کو بھی ہم نے بڑا مضبوط بنایا ہوا تھا۔ وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے اس کو بڑی حکمت عطا کی ہوئی تھی، دنائی، حکمت، سوجھ بوجھ، عقل، فہم و فراست، ہم نے اس کو بہت اچھی چیزوں سے نوازا ہوا تھا۔ فصل الخطاب، اور بات کرنے کی فیصلہ کن صلاحیت جو ہے نا ہم نے اس کو عطا کی ہوئی تھی، یعنی بات بھی جب کی جائے کرتا تھا تو وہ ایسی بات کرتا تھا جس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرَ الْمِحْرَابَ، اور یہ بات بھی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی چیزوں سے نوازا ہوا تھا، ساری چیزیں تھی، طاقتور بھی تھا، اس کی آواز کے اندر بھی بڑی سر تھی، اللہ تعالیٰ کی حمدیں بیان کرتا تھا، تو پرندے بھی پہاڑ بھی وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ اس کی بادشاہت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی بڑا مضبوط کیا تھا، اس کو حکمت اور دنائی بھی دی ہوئی تھی، فیصلہ کن خطاب کی صلاحیت بھی ہم نے اس کو عطا کی ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی کیا انسان ہونے کے ناطے جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ان کے خیالات کے اندر بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو یہاں کے واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں، حالات آ کا نبأ الخصم، اور کیا آپ کے پاس پہنچی ہے وہ خبر دو جھگڑنے والوں کی، یعنی دو دعوے داروں کی جو اس کے پاس گئے تھے، وہ دو اپنا مقدمہ ایک لے کر، اذ تصور المحراب، جب وہ انہوں نے غیر قانونی طور پر دیوار پھاند کر محراب کے اندر چلے گئے تھے۔ اذ تصور المحراب، جب وہ انہوں نے دیوار پھاند کر محراب میں چلے گئے تھے جہاں پر وہ اللہ کی بندگی کر رہے تھے۔ اذ دخلوا علی داؤد، تو جب وہ داؤد کے پاس داخل ہو گئے، پہنچ گئے اس کے پاس، ففزع منہم، تو جب داؤد علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ کیسے میرے پاس آ گئے ہیں، تو ان سے وہ گھبرا گیا۔ قالوا لا تخافوا، تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، تو ہم دو ہیں جھگڑنے والے، یعنی دو برابر کے ہیں جھگڑنے والے ہیں، ہمارا ایک مقدمہ ہے، بغا بعضنا علی بعض، ایک نے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، تو ایسا کر کے ہمارے درمیان فیصلہ کر حق کے ساتھ۔ ابھی وہ حاکم جس کے پاس فیصلہ لے کر گئے ہیں اس کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، صحیح فیصلہ کرنا ہے، ولا تشتت، اور دیکھ زیادتی نہیں کرنی، غلط فیصلہ نہیں کرنا، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینی ہے، یعنی خود تنبیہ کر رہے ہیں، خود اس کو بتا رہے ہیں فیصلہ بھی ٹھیک کر، زیادتی بھی نہیں کرنی ہے، سیدھے رستے کی طرف ہمیں ہدایت دینی ہے تو نے۔ تو وہ آگے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے، صبر تحمل دیا ہوا ہے، ساری چیزیں ان کی جو ہے نا سن رہے ہیں۔ ان ھذا اخی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو تسع و تسعون ناجۃ، اس کے پاس ہیں 99 دمبیاں، یعنی دمبیوں کا ایک ریوڑ اس کے پاس موجود ہے جس کے اندر 99 دمبیاں ہیں اس کی، ولیہ ناجۃ واحدۃ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، فقال اکفلنیھا، تو یہ کہتا کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے، وأذن فی الخطاب، اور جب بات کرتا ہے تو وہ بات بھی بڑی وزنی ہے، بڑی دروبدار بات کرتا ہے، اس نے باتوں کے اندر بھی مجھے جو ہے نا دبا لیا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤالک ناجتک الی نیاجہ، تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تجھ پر تو اس نے بڑا ظلم کیا ہے، تیری دمبی مانگ کر تو اس سے اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور یقیناً جو شراکت دار ہوتے ہیں، شریک لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی خاندان کے اندر بھی ہوتے ہیں، شراکت داری بھی ہوتی ہے، ان کی اکثریت جو ہوتی ہے لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، یعنی ایسی چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی، یعنی ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے جو ہے نا
وہ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بچ جائیں. اگر ان ایمان نہیں لاتے، جن کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، نیک عمل بھی نہیں کرتے، کام بھی اچھے نہیں کرتے، ان سے تو ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہی رہتی ہیں. وقلیل ماہم، اور ایسے لوگ جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں یہ ہوتے بہت کم ہیں. وظن داؤد انما فتناہ، تو داؤد کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا، اس نے یہ یقین کر لیا یہ کہ اب یہ تو اس کو آزمایا جا رہا ہے، اس کی آزمائش ہو رہی ہے. فاستغفر ربہ، تو اس نے اپنے رب سے استغفار کیا. وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑا رکوع کرتا ہوا اور رجوع کرتا ہوا، یعنی اللہ کے سامنے سجدے کے اندر وہ گر پڑا. تو یہ آیت سجدہ ہے، اس کے اندر سجدہ کر لیجئے. فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے اس کو یہ بھی بخش دیا. ابھی کیا بات تھی اس کا قرآن نے جو ہے نا ذکر نہیں کیا. جب ذکر نہیں کیا تو ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. جو بھی تھی بات، کوئی بھی تھی، کوئی ان سے کوئی ایسی کوئی ذہن کے اندر سوچ آئی، کوئی خطا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کا جو ہے نا بندوبست کر دیا اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو اس کے ذہن کے اندر بھی یہ چیز آ گئی. تو اللہ فرما رہے ہیں فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے یہ بات جو ہے نا اس کو معاف کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً بے شک اس کے لیے یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے عندنا ہمارے ہاں لزلفیٰ بڑی ہی قربت ہے، وحسن مآب اور بہترین ٹھکانہ، یعنی جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس قرابت اتنی ہوگی، بہت اچھی قرابت ہوگی، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہوگا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو اے داؤد ہم نے تجھے زمین کے اندر بادشاہت عطا کیا، ہم نے تجھے خلافت عطا کیا، اقتدار دیا ہے ہم نے تجھے. فحکم بین الناس، تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو بالحق، کے حق کے ساتھ. ولا تتبع الہویٰ، اور خواہشوں کی پیروی نہ کیا کیجیے، خواہش کے پیچھے نہ چلو. فیضلک عن سبیل اللہ، تو وہ خواہشیں جو ہے نا آپ کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گی، گمراہ کر دیں گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب، وہ بھٹک اس لیے جاتے ہیں بسبب اس کے کہ وہ حساب کے دن کو بھول جاتے ہیں. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کائنات کو، ان چیزوں کو ہم نے بے مقصد نہیں بنایا ہے، یہ بیکار نہیں ہم نے بنایا ہے ان کو. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں، یہ سوچ ان لوگوں کی ہے جو منکرین حق ہیں، حق کو مانتے نہیں ہیں. فویل للذین کفروا من النار، تو جو مانتے نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے آگ کی وجہ سے، یعنی وہ تو آگ کے اندر پڑیں گے، جہنم کے اندر جائیں گے، تو جہنم میں جانے کی وجہ سے ان کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، تو کیا ہم جو ایمان لانے والے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو ہم فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں؟ کیا ہم ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو زمین کے اندر فساد کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا جو پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، ان کو ہم کر دیں گے گناہ گاروں کی طرح؟ جو گناہوں سے بچتا ہے اور ایک گناہ کے اندر جو ہے نا لپٹا ہوا ہے، تو کیا ہم ان دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اس کو ہم نے آپ کی طرف نبی نازل کیا ہے. مبارکن، بڑی بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر، اس کے احکامات پر، اس کی نشانیوں پر غور کریں. ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ نصیحت حاصل کریں اس سے عقلوں والے لوگ جو ہیں، جن کے اندر عقل ہے، فہم و فراست ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم دی ہوئی ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا ہم نے عطا کیا. نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا وہ. انہ اواب، یقیناً وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا. اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے اس کے سامنے پچھلے پیر بڑے اصیل عمدہ بہترین گھوڑے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو اس نے کہا کہ میں نے
مال کی محبت کو بڑا ہی محبوب رکھا ہوا ہے اپنے رب کی یاد کے لیے، یاد کی وجہ سے، یعنی ان چیزوں سے مجھے اپنے رب کی یاد کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اپنے رب کی یاد کے لیے، اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے میں نے ان چیزوں سے محبت کی ہے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے، یعنی ان کی کہیں دوڑ لگائی ہوگی۔ ردوہا علیہ، تو حکم دیا گیا کہ ان کو واپس لاؤ میرے پاس۔ فتافقا مسحم بالسوق والعناق، تو لگاؤ ان کو وہ ہاتھ پھیرنے پنڈلیوں پر اور گردنوں پر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، پھر ہم نے سلیمان کی آزمائش کی۔ یہ بھی ایک کوئی موقع تھا، اپنے اجلاس کے اندر جو ہے نا انہوں نے کوئی بات کی کہ میں ایسے ایسے کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اس کی آزمائش کر ڈالی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسانوں کے اندر آتی رہتی ہیں، لیکن بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو پیغمبر ہیں، نبوت کا جن کو درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، نبوت سے سرفراز کیا ہوا ہے، ان پر وہی بھی آتی ہے، اور ان کے ذکر بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو بیان کیے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کے جو لوگ تھے، اس کے بعد والوں کا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کے اندر کہ وہ تو سوچ بچار کریں گے لوگ، تو ان کے بارے میں جو ہے نا جانیں گے، لیکن ان کے پہلے جو تھے ان کا تو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کا کر دیا، سلیمان علیہ السلام کا کر دیا، پہلی قوموں کا کر دیا، نوح علیہ السلام کا کر دیا، ہود علیہ السلام کا کر دیا، سب کا ہی جو ہے نا ان کی قوموں کے بھی بتا دیے، کیسے کیسے ان پر عذاب آئے تھے، کیسی کیسی ان کے جو ہے نا کام تھے، کیا کیا انہوں نے مصیبتیں جھیلی تھیں، تو کیسی ان کے آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی بتا دیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، تو ہم نے اس کے تخت کے اوپر جو ہے نا ایک جسد، ایک جسم کا جو ہے نا ڈال دیا ایک۔ ثُمَّ أَنَابَ، پھر اس نے رجوع کر لیا، یعنی اس کے کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ ادھورا سب بتایا جاتا ہے، تو وہ ہم نے اس کی کرسی میں اس کے تخت کے اوپر جو ہے نا رکھ دیا، تو پھر وہ اس نے رجوع کر لیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ مجھ سے جو ہے نا غلطی ہو گئی۔ قال رب اغفر لی، تو اس نے کہا کہ پروردگار مجھے معاف کر دے۔ وہب لی ملکا لا ینبغی، اور مجھے عطا کر ایسی بادشاہت لا ینبغی لأحد من بعدی، تو میرے بعد کسی کے لیے بھی جو ہے نا کسی کے لائق نہ ہو، یعنی ایسی مجھے بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں ہو۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی ہے بہت عطا کرنے والا، تو ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو پھر ہم نے اس کے لیے ہوا کو بھی اس کے تابع کر دیا۔ تجری بامرہ رخان، تو وہ اس کے حکم سے چلتی تھی بڑی نرمی کے ساتھ، حیث و صاب، جہاں پر بھی جانا چاہتا تھا، پہنچنا چاہتا تھا۔ وشیاطین کل بناء وغواص، اور پھر شیطان جو تھے، جن شیاطین جو تھے ان کو بھی ہم نے تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا اس کے لیے۔ تو شیطان جو تھے نا سب کے سب وہ کیا معمار تھے، مستری تھے، عمارتیں بنانے والے تھے، وغواص اور غوطہ کار تھے، ماہر مستری اور ماہر غوطہ کار تھے وہ۔ وآخرین مقرنین فی الاسواد، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سے ایسے تھے جن کو جکڑا ہوا تھا زنجیروں کے اندر، وہ بھی اس کے تابع کیے ہوئے تھے، جب کوئی ضرورت پڑے ان سے کام لے سکے۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، یہ ہماری عطا ہے، ہم نے تجھے عطا کر دیا، جو تیری دعا کو قبول کر لیا، یہ تجھے ہم نے دے دیا، مال و دولت بھی، دنیا کے اندر اقتدار بھی، ایسا ہم نے تجھے صلاحیتوں سے نوازا ہے، ایسی چیزوں سے نوازا ہے کہ یہ تیرے بعد کسی کو نہیں ملنے گی۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فامنن، پس اب تو کسی پر احسان کر، کسی کو دے یا نہ دے، او امسک، یا اس کو اپنے پاس ہی روکے رکھ، بغیر حساب، تجھ سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس بڑی ہی قربت وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو یقیناً وہ بڑا ہی مقربین بارگاہ ہوگا اور وہ بہترین ٹھکانے والا ہوگا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادیٰ ربہ انی مسنی الشیطان، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ مجھے شیطان نے چھوت لگا دی ہے، بِالنُّصْبِ وَعَذَابٍ، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، وعذاب، اور اس نے مجھے دکھ دیا ہے۔ یعنی کیا ہے، ایوب علیہ السلام سب نے یہ اس کی باتیں جو ہے نا سنی ہوئی ہیں،
بڑا صابر تھا، بڑی اس نے تکلیفیں اٹھائی تھی، لیکن کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، پکار کر کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا یا اللہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے، تو نے مجھے عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے، اس نے کہا شیطان نے مجھے چھوت لگا دی ہے، ایک تکلیف کے ساتھ اور ایک مصیبت کے ساتھ، دکھ کے ساتھ۔ اور کچھ بھی رجلے کا، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں مارو زمین پر، رگڑو پاؤں کو، حاضہ مغتسل بارد و شراب، تو وہاں سے چشمہ نکلا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چشمہ ہے، یہ غسل کے لیے بھی ہے اور اس کا پانی بھی بڑا ٹھنڈا ہے اور پیو بھی اس میں سے۔ حاضہ مغتسل، یہ غسل کرنے کے لیے بھی ہے، ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور پھر ہم نے اس کو عطا کر دی، اس کے گھر والے بھی اس کو دے دیا ہم نے، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور اس کے ساتھ جو ہے نا انہی جیسے اور بھی دے دیے، یعنی جب وہ بیماری سے شفا یاب ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس کے گھر والے بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کو عطا کر دیے، واپس آ گئے گھر میں، اور اس جیسے اللہ تعالیٰ نے اور بھی اس کو عطا کر دیے۔ تو یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس پر غور کریں، تدبر کریں کہ یہ ان بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے دوست، یہ پیغمبر جو ہیں، ان پر کیسے کیسے جو ہے نا حالات بنتے رہے ہیں، یہ ہمیں سبق دینے کے لیے ہیں۔ رحمت منا، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکر لأولی الالباب، اور یہ عقلوں والوں کے لیے جو ہے نا یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے یہ۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ کسی آدمی سے کوئی ایسا کوئی عہد و پیمان ہو جاتا ہے یا کسی چیز پر وہ قسم اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ اگر قسم جو ہے نا وہ پوری کرنے کے لیے اس کے پاس مشکل بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب تیار کر لیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی کسی بیوی صاحبہ سے ان کی کوئی بات ہوئی، تو اس نے کہا تھا کہ میں تجھے نا 100 کوڑے ماروں گا۔ تو جب یہ حالات پیدا ہو گئے، سب جو ہے نا چلے گئے، تو اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شفا دی، سارے آ گئے، وہ بھی آ گئی، تو اب یہ اپنی قسم کا جو ہے نا کیا کرے گے؟ اس کے لیے بھی جو ہے نا اس کے دل کے اندر خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سدباب کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑو ایک جھاڑو یا مانجا یا گچھا سا کوئی سینکوں کا، تیلوں کا، فَاضْرِب بِهِ، تو پھر اس کے ساتھ ضرب لگا دو، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم کو مت توڑو، یعنی تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تیرے دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یقیناً ہم نے اس کو بڑا ہی صبر کرنے والا پایا تھا۔ یعنی کیا ساری چیزیں ہی انسان کے اندر جو ہے نا یہ آتی ہیں کہ میں نے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا ہوتا، میں یہ بات بھی کی تھی، اب اس کو میں کیسے پورا کروں؟ تو جو اللہ کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ہی باتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو بڑا صبر کرنے والا پایا تھا۔ نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا وہ، انہ اواب، یقیناً وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم کو اور اسحاق کو اور یعقوب کو، یعنی باپ، بیٹا اور پوتا، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لائن کے اندر رکھ لیا، یاد کر لیا کہ ان کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ اول الایدی والابصار، یہ بڑے ہی ہاتھوں والے تھے، یعنی بڑی طاقت تھی ان کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سوجھ والابصار، وہ بڑے سنجیدہ تھے، سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے، آنکھوں والے تھے۔ انا اخلصناہم، ہم نے ان سب کو جو ہے نا خالص کر لیا تھا، بخالصتاً، ایک بڑی خالص شے کے لیے۔ ذکر دار، وہ کون سی خالص شے تھی؟ آخرت کے گھر کی یاد، آخرت کے گھر کی یاد کے لیے ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا، مخلص بنا لیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً یہ لوگ جو تھے نا ہمارے ہاں چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، جو بہترین لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، ان لوگوں میں سے تھے یہ۔ وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا، اور یاد کرو اسماعیل کو، یسع کو اور ذوالکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ بھی بہت اچھے عمدہ لوگوں میں سے تھے، یہ سب کے سب۔ ھذا ذکر، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں پہلے لوگوں کی، یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ ان کو دیکھ کر، ان سے پڑھ کر، سمجھ کر، غور کر کے، تدبر کر کے اس سے نصیحت حاصل کرو، یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یقیناً پرہیزگار لوگ جو ہیں
लाहुस्न माब, बता बेहतरीन ठिकाना है, परहेजगार लोगों के लिए बेहतरीन ठिकाना है। ये लोग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जितने भी परहेजगार लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, गुनाहों से बच कर रहने वाले लोग हैं, सब के लिए अल्लाह ताला के यहाँ बेहतरीन ठिकाना है। और कौन सा ठिकाना है? जन्नात यादन, हमेशगी वाली जन्नत की सूरत में, बागों की सूरत में। मुफत्तहातन लहुमुल अबवाब, तो उसके उनके लिए जो है, ये परहेजगार लोगों के लिए उस जन्नत के दरवाजे जो है ना वो खुले हुए होंगे, यानी आप भी खुले हुए हैं, वो जन्नत के दरवाजे जो है ना खुले हुए हैं, वहाँ पर जन्नत इनका इंतज़ार कर रही है। मुत्तक़ीन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब, वो तकिया लगाए हुए उन अंदर जो तख्त होंगे, वो बिछौने होंगे, बैठे हुए होंगे तख्तों पर, पलंगों पर वो बैठे हुए होंगे, उसके अंदर फ़ीहा यादूना, तो उसके अंदर वो मंगवा रहे होंगे, यादूना वो मंगवाएंगे, फ़ीहा उसमें, बिफ़ाकिहतिन मेवे भी, कसीरतन बहुत ज़्यादा, व शराबिन और मशरूब भी, किस्म किस्म के मशरूब भी मंगवाएंगे और मेवे भी मंगवाएंगे, फल भी मंगवा रहे होंगे। वइंदहुम कासिरात तरफ़ अतराब, और उनके पास होंगी नीची निगाह वाली औरतें। अतराब यानी हम उम्र, अतराब का मानिए मिट्टी वाले, यानी मिट्टी वाले क्या, बचपन के अंदर आदमी जब खेलता है ना, बचपन के अंदर बच्चों के अंदर, तो वो मिट्टी के अंदर खेलते रहते हैं। तो मिट्टी के अंदर खेलने वाले बच्चे के कभी वो पाँव के साथ मिट्टी के अंदर अपने घरौंदे बनाए और उनको तहस नहस कर दिया, फिर जो है ना इकट्ठे होकर फिर बनाना शुरू कर दिया। तो ये बच्चे जो मिट्टी के अंदर खेलने वाले हैं, इनके अंदर एक उन्स पैदा हो जाती है, ये कभी एक दूसरे से जो है ना अजनबियत इख्तियार नहीं करते, इनको कोई अजनबी महसूस नहीं होता, यानी आपस के अंदर इतने मानूस हो जाते हैं कि कोई एक दूसरे से गैर मानूस नहीं होता। तो यही अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मिट्टी के अंदर खेलने वाले बच्चे जिस तरह, इसी तरह ये जो जन्नत के अंदर जाने वाले लोग हैं, इनके लिए जो वहाँ पर औरतें होंगी वो भी इनके साथ ऐसे ही होंगी कि कोई उनके ऊपर ओपरापन नहीं होगा, अजनबियत नहीं होगी। हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब, ये है वो चीज़ कि जिसका तुमसे वादा किया जाए। आज दुनिया के अंदर जो है ना, ये वो चीज़ है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। किसके लिए? ये लियौमिल हिसाब, वो हिसाब वाले दिन के लिए, यानी जिस दिन हिसाब होगा उस दिन के लिए ये चीज़ें जिनका तुमसे वादा किया जा रहा है, इन वादों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का लाएअमल इख्तियार करो। इन्ना हाज़ा रिज़्क़ुना, फिर यह कि दुनिया के अंदर कोई चीज़ है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, और फिर वो कभी ख़त्म भी हो जाती है, उसके अंदर ज़वाल भी आ जाता है। लेकिन ये जो रिज़्क़ है ये हमारा दिया हुआ रिज़्क़ होगा। इन्ना हाज़ा ला रिज़्क़ुना, ये हमारा रिज़्क़ है, यकीनन इसके अंदर कोई शक नहीं है, यह हमारा रिज़्क़ है। माल व मिन नफ़ाद, इसका कभी ख़त्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोई चीज़ भी ख़त्म नहीं होगी, ना वहाँ की नेमतें ख़त्म होगी, ना वहाँ की आसाइशें ख़त्म होगी, ना वहाँ की जो रंगीनी है उनके अंदर ही कोई तज़लज़ल आएगा, कोई चीज़ नहीं। सब की सब जो है ना एक जगह से बढ़ती ही चली जाएंगी, और ज़हन के अंदर जो है ना खुशी और खुशगवारी का माहौल जो है ना वो एक दिन से एक दिन बढ़ता जाएगा। इन्ना हाज़ल रिज़्क़ुना माल व मिन नफ़ाद, लेकिन ये हमारा रिज़्क़ है जिसके अंदर कभी कोई कमी, कोई कुताही, कोई ख़त्म होने वाला नामो निशान भी नहीं होगा। हाज़ा, ये सब कुछ तो है, ये तो है मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए। अब जो है ना आगे सुनो, इन्ना लित्तागीन लशर्र माब, लेकिन वो सरकश लोग थे, यानी दुनिया के अंदर बदमाशियाँ करने वाले, खराबियाँ करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, जुल्म व ज़्यादती करने वाले, अपने रिज़्क़ के लिए दुनिया के अंदर गलत काम करने वाले, ये सारे लोग क्या हैं? ये तागीन के ज़ुमरे में आएंगे। लशर्र माब, उनके लिए बदतरीन ठिकाना होगा। जन्नतियों के लिए क्या था? लहुस्न माब, इनके लिए क्या? लशर्र माब, तो ये तागीन के लिए शर्र माब। जहन्नम, तो वो जहन्नम है जो बदतरीन ठिकाना है। यसलौना, वो उसके अंदर धकेले जाएंगे, उसके अंदर दाखिल किए जाएंगे। फ़बेसल मिहाद, वो बदतरीन है इनके लिए बिछौना, ठिकाना, रहने की जगह, वो बिस्तर। हाज़ा, ये उनका है ठिकाना, ये उनकी हैं सज़ाएँ। फल यज़ूक़ू हो, बस चाहिए कि वो इन सज़ाओं को अब चखें, इनके मज़े चखें। कैसी कैसी सज़ाएँ? अल्लाह ताला ने यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र किया है कि दो चीज़ें हैं। ये गालिबन उनकी जो है ना इब्तदाई मेहमान नवाजी के तौर पर जो उनको दी जाएंगी यही हैं। हमीमुन, खौलता हुआ पानी होगा, वह साग, और बहती हुई पीप होगी, ये उनको जो है ना मिलेगी जाती। वह आखिर मिन शक्ल ही अज़वाज,
اور دوسری بھی اسی طرح کی، اسی شکل کی، اسی قسم کی اور بڑی قسم کی جو ہے نا، قسم قسم کے جو ہے نا عذاب ان کے لیے ہوں گے دوسرے بھی۔ وآخر من شکل ہی ازواج، اور کچھ دوسرے ہوں گے اسی شکل کے ازواج، کئی قسم کے عذاب جو ہیں۔ ھذا فوج مقتحم معکم، تو جب وہ ان کے اندر داخل ہو جائیں گے، مصیبتوں کے اندر وہ پڑ جائیں گے، اندر چلے جائیں گے، تو پھر دیکھیں گے ھذا فوجن، تو پھر دیکھیں گے کوئی یہ کچھ لوگ ہیں، کوئی گروہ کے گروہ جو ہے نا مقتحمن گھستے چلے آ رہے ہیں معکم تمہارے ساتھ، یہ بھی ایک فوج ہے جو تم گھستی چلی آ رہی ہے، داخل ہو رہی ہے تمہارے ساتھ۔ لا مرحبا بہم، تو ان کو تو کوئی مرحبا نہیں، یعنی لا مرحبا بہم، اس کے دوسرا جو ہے نا معنی مفہوم ہے کہ جب وہ گھس آ رہے ہوں گے تو وہ ان کو پہچانیں گے، تو ان کو پھر لانتے کریں گے آگے سے، یعنی جب وہ ان کو دیکھیں گے کہ جہنم کے اندر پڑ رہے ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ یہ بھی دنیا کے اندر جو ہے نا گندے کام کیا کرتے تھے، تو اب یہ ہمارے پیچھے ہی آ رہے ہیں، تو ان کو کہیں گے کہ لا مرحبا بہم، تم پر ان پر بھی کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہے کہ ان پر لانتے بھیجیں گے۔ انہم سال النار، یقیناً وہ بھی آگ کے اندر تو داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم، تو وہ جب وہاں پر داخل ہو جائیں گے تو وہ ان کی باتیں سنیں گے تو ان کو کہیں گے کہ بلکہ تم پر ہی لعنت ہو، لا مرحبا بکم، تمہیں کوئی جو ہے نا مرحبا نہیں ہے، یعنی مرحبا نہیں، تو مرحبا کا مخالف کیا ہوگا کہ ان پر لعنتیں بھیجیں گے، وہ ان پر لعنتیں بھیجیں گے جب وہ داخل ہو رہے ہوں گے، اور داخل ہونے والے ان پر لعنتیں بھیجیں گے، اور جو داخل ہونے والے ہیں وہ پھر ان کو ساتھ یہ بھی کہیں گے انتم قدمتموہ لنا، تم نے یہ ساز و سامان کیا تھا ہمارے لیے، یعنی یہ جو مصیبت کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں اس کا بندوبست تم نے کیا ہوا تھا، یعنی ہمارے پہلے تم دنیا کے اندر تھے، ہمارے بڑے تھے، اور تم نے یہ انتظام کیا ہوا تھا، تم جو ہے نا غلط راستے پر چلتے رہے، اور ہم بھی جو تمہارے پیچھے وہی راستہ اختیار کیے رکھا، اور تم جہنم کے اندر پہنچ گئے ہو، تو ہم بھی تمہارے پیچھے جو ہے نا یہاں پر جہنم کے اندر پہنچ گئے ہیں، لہٰذا تم نے یہ سارا کام خراب کیا تھا۔ فبئس القرار، اور بہت بری ہے جگہ یہ رہنے کی، ٹھکانہ جو ہے نا انتہائی بدترین ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو پھر جب اسی پر ہوگا تو ان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور جو ہے نا تیش میں آ رہے ہوں گے، تو کہیں گے کہ پروردگار جس نے بھی ہمارے لیے یہ انتظام کیا ہے، یعنی ان لوگوں نے ہمارے لیے پہلے انتظام کیا تھا، ان نے خرابیاں کی، خود راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں بھی اسی راستے پر انہوں نے لا ڈالا، تو اب ان کے لیے جو ہے نا اضافہ کر دے سزا کے اندر، یہ آگ کی جو سزا ان کو دی جا رہی ہے اس سزا کے اندر ان کو اضافہ کر کے دگنا کر دے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، وہ کہیں گے کہ پروردگار جس نے بھی آگے بھیجا ہے ہمارے لیے یہ مصیبت، یہ عذاب، فزد ہو تو بڑھا دے اس کو، عذاباً سزا اس کی، ضعفاً فی النار دگنی کر کے اس جہنم کے اندر۔ قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، تو پھر جب یہ چیزیں بھی ہوں گی تو بس آدمی جو ہے نا بس ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اس کو مصیبت پڑ گئی تو اس حال دوائی کی، لیکن حال دوائی کے کرنے کے بعد کیا ہے آخر کار اس کو جو ہے نا صبر تو نہیں آتا لیکن بے بس ہو جاتا ہے، تو جب وہ اندر پڑے ہوں گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کو ہم بڑا دنیا کے اندر سمجھا کرتے تھے کہ یہ تو بڑے لوگ نکمے کمین ہیں، لوگ جو بدترین لوگ جن کو ہم بولا کرتے تھے، شمار کیا کرتے تھے معاشرے کے اندر، تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وقالوا ما لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا بات ہے ہمارے لیے، لا نرى رجالا، کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کچھ ان لوگوں کو، كنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم بڑے برے لوگ تصور کیا کرتے تھے، شمار کیا کرتے تھے، یہ لوگ تو اچھے نہیں ہیں، یعنی ان کو ہم ہدایت یافتہ نہیں سمجھا کرتے تھے دنیا کے اندر، تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں کوئی بھی ان میں سے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کا ایسے مذاق بنایا ہوا تھا دنیا کے اندر، ام زاغت عنہم الابصار، یا ان سے ہماری اب آنکھیں جو ہے نا کج ہو گئی ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں رہے ہیں، یعنی ان کو یہ تو ہوگا کہ ہوں گے کہیں یہیں کہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو وہ ادھر کہیں ہوں گے، وہ تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر جو ہے نا مشغول ہوں گے۔ تو بتائے ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات بالکل سچی بات ہے، تخاصم اہل النار، ان جہنم والوں کا آپس میں جھگڑنا، یقیناً اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، سچی بات ہے کہ یہ جہنم والے آپس کے اندر جھگڑیں گے۔
کل انما انا منذر، تے نبی کہو ان کو، ان مکے والوں کو سنا دو کہ سوائے اس کے نہیں میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میں خود اپنے آپ سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتائی گئی ہیں اور میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور وہی بات کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، وہ تنہا ہے اور سب پر چھایا ہوا ہے، اس پوری کائنات پر اس کا اپنا دبدبا ہے پورا۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب کا وہ پروردگار ہے۔ العزیز الغفار، جو بڑا زبردست ہے اور بے انتہا بخشنے والا ہے وہ۔ قل ہوا نبأ عظیم، ان کو کہو کہ میں جو تمہیں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تمہیں جس سے آگاہ کر رہا ہوں وہ بہت بڑی خبر ہے۔ یعنی وہ جو قیامت آنے والی ہے، جس کے اندر یہ سارا نظام جو ہے نا بدلنے والا ہے، جس کے اندر یہ سزائیں ہوں گی، نعمتیں ملیں گی اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے دشمنوں کو سزائیں ملیں گی، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملائل الا اذ یختصمون، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے اوپر والی جو محفلیں ہیں اس کے اندر جب وہ آپس کے اندر کو بحث و مباحثہ کرتے ہیں، فرشتوں کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اندر جو بحث و تکرار ہوتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ ان یوحا الی الا انما انا النذیر مبین، ان یوحا الی، یہ کہ میری طرف تو وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ ان یوحا الی، نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ میں خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر۔ یعنی میری طرف جو پیغام بھیجا جاتا ہے، جو وحی کی جاتی ہے، اس کے اندر تو یہی ہے کہ تو ان کو خبردار کر دے، ان کو حالات سے آگاہ کر دے کہ آخرت کے اندر کیا کچھ بننے والا ہے۔ اگر نیک کام کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بخش لے گا، اگر نہیں کرو گے تو پھر یقینی بات ہے کہ سختی تمہارا مقدر ہوگی۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، ان کی اصل حقیقت آگے بتائی گئی ہے کہ تم جو کچھ تکبر غرور کرتے ہو، تم دیکھو تو صحیح تم ہے کیا ہو۔ اذ قال ربک، جب تیرے رب نے کہا، یاد کرو جب تیرے رب نے کہا تھا فرشتوں سے، انی خالق بشرا، کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، من طین، گارے سے، فائزہ سویتہ، پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر چکوں، بنا چکوں، اس کو صحیح کر دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور میں پھونک دوں اس کے اندر اپنی روح میں سے، فقعوا لہ ساجدین، تو پھر اس کے سامنے تم نے سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام نے، سب کے سب نے سجدہ، فرشتوں نے سجدہ کیا اس کو، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا کافروں میں سے، یا وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یعنی یہ تم جو تکبر کر رہے ہو، یہ تمہارا تکبر جو ہے نا، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو بنا چکوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ وہ مالک کائنات جو ہے نا حکم دے رہا ہے، تو ابلیس نے جو ہے نا اس کا انکار کر دیا، تو تم بھی ابلیسیت والا جو ہے نا پارٹ پلے کر رہے ہو۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بید، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھے منع کیا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یعنی میں نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا ہے؟ غرور کے اندر آ گیا، گمانڈ کے اندر آ گیا۔ ام کنت من العالین، یا تو بہت بڑے رتبے والا ہے، یعنی تیرا رتبہ بڑا اونچا ہے، تو اونچے لوگوں میں رہنے والا ہے۔ یعنی یہ چیز جو اس کے اندر پائی جاتی تھی، آج تمہارے اندر بھی وہی چیز پائی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، مکے والوں کو بھی بتائی جا رہی ہیں اور آج ہمیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ جو بھی تکبر کرتا ہے اس کی حالت یہی ہوتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا دوسری مخلوق سے علیحدہ ہی سمجھتا ہے۔ قال انا خیر منہ، تو وہی بات کہی اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں گا؟ خلقتہ من نار، مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے۔
قال فخرج منہا فإنک رجیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، لیکن تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر لعنت رہے گی جزا و سزا کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا کہ پروردگار پھر مجھے مہلت دے دے اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی جب ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس وقت تک مجھے مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی گئی۔ یعنی یہ بات بھی جو ہے نا وہ معافی بھی مانگ سکتا تھا، لیکن جس دل کے اندر تکبر اور غرور ہو، اس تکبر اور غرور کی نشانی یہ ہے کہ اس کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کے اندر خیر اور بھلائی کی ساری ہی راہیں جو ہے نا بند ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ اس تکبر اور غرور کے اندر جو ہے نا اور ضد کے اندر جو ہے نا آ جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا ضد کے اندر آ گیا، اس کے اندر جو ہے نا دشمنی پیدا ہو گئی۔ جب کوئی راندہ درگاہ ہوا تو اس نے اس دشمنی کی بنا پر ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دے دے۔ کس لیے مہلت مانگ رہا تھا؟ وہ اس کو ورگلانے کے لیے۔ یہ اللہ کا فرما بردار بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، نوازے گا یہ، تو میں اللہ کی نعمتوں سے اس کو فائدہ نہیں اٹھانے دوں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر جو ہے نا اس کو لے کر آؤں گا۔ قال فإنک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی گئی۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک ایسے دن تک تجھے مہلت دے دی گئی ہے کہ جس دن کا وقت بھی جو ہے نا معلوم ہے، اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تو اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، یعنی اس شیطان نے کہا میں ان کو گمراہ کروں گا، اجمعین سب کو ہی گمراہ کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کے، ان میں سے جو تیرے بندے جو مخلص کر لیے گئے، جو خالص تیرے بندے ہوں گے ان پر تو میرا زور نہیں چلے گا، لیکن باقی سب کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، سے بھی جہنم کو بھروں گا۔ فممن تابعک، اور ان میں سے بھی کہ جو تیری پیروی کریں گے، منہم ان میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے میں سب سے جو ہے نا جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ کل ما اسألکم علیہ من اجر، تو اے نبی ان مکہ کے والوں کو کہو کہ یہ ساری باتیں جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، جو میں اس پر میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا۔ کل ما اسألکم علیہ من اجر، نہیں میں تم سے سوال کرتا اس پر کسی اجر کا، کسی مزدوری کا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں ایسا ہوں کہ میں کوئی جان بوجھ کر تکلف کر کے کوئی باتیں بنا کر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایسی بھی باتیں نہیں ہیں کوئی۔ یعنی جو باتیں تمہیں میں سنا رہا ہوں یہ ایسی غیب کی باتیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی جانتا ہے، تو اسی کی طرف سے مجھے الہام ہوتی ہیں، مجھے وحی کی جاتی ہیں، اور ان کے ذریعے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں کو اپنی طرف سے بات بنانے والا بھی نہیں ہوں، پھر اس پر میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ سب کچھ مگر ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، ہاں البتہ تمہیں پتہ چل جائے گا اس کی خبروں کا ایک وقت کے بعد، یعنی کچھ دیر کی بات ہے، ابھی تمہیں جو ہے نا اس کی خبریں مل جائیں گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔